الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ اسلام ہمیں پیار محبت اور رواداری کا سبق سکھاتا ہے۔ صرف مسلمانوں سے پیار محبت نہیں، ہر انسان اور ذی روح سے پیار محبت، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ دنیا میں اسلام تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے اور ساری دنیا میں مسلمان امن اور شانتی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ بھی دنیا میں کئی مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں تقریباً 4300 کے قریب مذاہب موجود ہیں۔ ان میں سے اکثر کا دائرہ کار محدود ہے اور وہ مخصوص علاقوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ بڑے اور خاص مذاہب یہ ہیں: اسلام، عیسائیت، ہندو مت، سکھ مت، بدھ مت، یہودیت، بہائی مت، کنفوشش مت، جین مت اور شنتو۔ ہر مذہب کے خاص عقائد اور رسومات ہیں جن کے بارے میں جاننے کی جستجو ہر کسی کو رہتی ہے۔ آج ہماری کوشش ہے کہ آپ کو سکھ مذہب کے بارے میں چند خاص باتیں بتائی جائیں۔ ممکن ہے اس تحقیق میں کچھ باتیں رہ گئی ہوں یا نامکمل ہوں، جس کے لیے ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں۔ سکھ مذہب یہ ایک روحانی اور اخلاقی تحریک ہے جو 15ویں صدی کے آخر میں برصغیر پاک و ہند کے علاقے پنجاب میں وجود میں آئی۔ یہ ایک توحیدی مذہب ہے جو انسانی مساوات، خدمت خلق اور روحانی ترقی پر زور دیتا ہے۔ سکھ مذہب کے بانو گرو نانک دیو جی تھے۔ ان کی پیدائش 1469 عیسوی میں تلونڈی، جو کہ موجودہ ننکانہ صاحب ہے، پاکستان میں ہوئی۔ گرو نانک صاحب نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ذات پات، مذہبی تفرقے اور معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کی۔ ان کے پیروکار سکھ کہلاتے ہیں، جس کا مطلب ہے شاگرد یا سیکھنے والا۔ سکھ مذہب ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دیتا ہے جسے وہاں گرو یا اکال پورکھ کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق تمام انسان برابر ہیں، چاہے ان کا رنگ، نسل، ذات یا جنس کچھ بھی ہو۔ انسانی خدمت کو عبادت کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ کرم اور دھرم کے رستے پر چلنے پر زور دیا جاتا ہے۔ دنیاوی خواہشات اور لالچ سے دور رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ نام جپنا، کیرت کرنا اور ون چھکنا ان کی خاص رسومات ہیں۔ گرنتھ صاحب سکھوں کی مقدس کتاب ہے جس میں گرو نانک صاحب اور دیگر سکھ گروؤں کے اقوال، بھجن اور فلسفے شامل ہیں۔ یہ کتاب 1604 میں 5ویں گرو ارجن دیو نے مرتب کی۔ سکھ مذہب میں مذہبی پیشوا کو گرو کہا جاتا ہے۔ سکھوں کے کل 10 گرو گزرے ہیں: گرو نانک دیو جی، گرو انگد دیو جی، گرو امر داس جی، گرو رام داس جی، گرو ارجن دیو جی، گرو ہر گوبند جی، گرو ہر رائے جی، گرو ہر کشن جی، گرو تیغ بہادر جی، گرو گوبند سنگھ جی۔ سکھوں کی عبادت گاہ کو گردوارہ کہا جاتا ہے۔ ان کے مشہور گردوارے گولڈن ٹیمپل امرتسر بھارت میں، ننکانہ صاحب پاکستان میں جو کہ گرو نانک جی کی جائے پیدائش بھی ہے، پنجہ صاحب حسن ابدال پاکستان میں، دربار صاحب کرتارپور پاکستان میں اور پٹنہ صاحب بھارت میں موجود ہیں۔ گرنتھ صاحب میں کئی صوفی، بھگت اور سنتوں کے اقوال بھی شامل ہیں جن کا تعلق مختلف مذاہب اور دھرموں سے تھا۔ ان میں بابا فرید گنج شکر، بھگت کبیر، بھگت روی داس، بھگت نام دیو، بھگت بھیکن قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ نظام الدین اولیاء، حضرت بلے شاہ، مولانا رومی اور امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اور عقائد کو بھی انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی تعلیمات کو انسانیت کے لیے مشعل راہ سمجھا جاتا ہے۔ سکھوں کی مذہبی رسومات میں سب سے اہم امرت سنچار ہے، یعنی سکھ مذہب میں پاک پانی کے ذریعے خالصہ میں شمولیت کا عمل۔ خالصہ سکھوں کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں: کیش، لمبے اور غیر تراشے ہوئے بال; کنگا، صفائی کی علامت ہے; کڑا، لوہے کا کڑا وفاداری کی علامت ہے; کچا اور کرپان یعنی چھوٹا خنجر انصاف اور دفاع کی علامت۔ ہر گردوارے میں لنگر کی خاص اہمیت ہے اور ہر گردوارے میں بلا تفریق مفت کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ سکھ مذہب کے آغاز سے ہی مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان گہرے تعلقات رہے۔ بابا گرو نانک جی نے مکہ مکرمہ کی زیارت بھی کی، جہاں انہوں نے اسلامی علماء سے بات چیت کی اور خدا کی وحدانیت پر اتفاق کیا۔ گرو ارجن دیو جی اور مسلم صوفی بزرگ میاں میر کے درمیان گہری دوستی۔ میاں میر نے امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کی بنیاد بھی رکھی جو کہ سکھوں کی مقدس عبادت گاہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ظلم اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سکھوں اور مسلمانوں میں کافی عبادات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ جیسے مسلمانوں میں اجتماعی دعا کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح سکھ بھی گردوارے میں ارداس کے ذریعے اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ دونوں مذاہب میں غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کی روایات مسلمانوں میں اور لنگر کی روایات سکھوں میں ایک جیسی ہیں۔ سکھ مذہب در حقیقت ایک انسانی اور روحانی فلسفے پر مبنی مذہب ہے جو امن، مساوات اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔